بات چیت کر رہے ہیں مسلمانوں کے مدعوں کو لے کر. آپ کا مقصد آگ لگانا رہتا ہے. سر آگ ہم نہیں لگا رہے, آپ سے جان رہے ہیں آپ نے کیا بات چیت کی ہے. آپ بھارت کے 20 کروڑ مسلمانوں کی نمائندگی کر رہے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں. سر آپ کس کے لیے بات چیت کر رہے ہیں؟ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم بھارت کے مسلمانوں کے لیے بات چیت کر رہے ہیں. نہیں کہا, ہرگز نہیں کہا. نہیں تو آپ مجھ سے نہیں تو آپ اس میٹنگ میں نہیں, اس سے پہلے کہ میں نے آپ اس کو پیش کیا, آپ کو بات مجھ سے فون پر. ایک منٹ سر, ایک منٹ سر, یہی بات ہے. آپ نے پہلے نہیں کہا, آپ نے پہلے اس کو چھپا دیا. نہیں چھپایا نہیں میں نے بھائی, میں نے کہا آدھے منٹ بات ہوئی ہے, بس آدھے منٹ بات ہوئی ہے. آدھے منٹ میں تو اتنی ساری بات نہیں ہو سکتی. خیر, اب دیکھیں سابق ایم پی اور مشہور صحافی جناب شاہد صدیقی صاحب, حال ہی میں آپ نے آر ایس ایس کے ایک وفد کے ساتھ ملاقات کی ہے اور مسلمانوں کا ایک وفد شامل تھا جس کی قیادت شاہد صدیقی صاحب خود کر رہے تھے. اس سے پہلے بھی شاہد صدیقی صاحب نے مسلمانوں کے ایک وفد کے ساتھ آر ایس ایس کے سربراہ موہن بھاگوت سے ملاقات کی تھی, بات چیت ہوئی تھی. جانیں گے کیا بات چیت ہوئی ہے, ایجنڈا کیا ہے. شاہد صدیقی صاحب آپ نے دوبارہ ملاقات کی ہے آر ایس ایس کے وفد کے ساتھ, تو کیا ایجنڈا تھا آپ کے ذہن میں, کس لیے بات چیت کی آپ نے؟ دیکھیے ایجنڈا ایک ہی ہے, ہم تو اپنے دین کے راستے پہ چل رہے ہیں جو دعوت کا راستہ ہے, اور جو ہمارے پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تھا کہ بدترین دشمن کو بھی موقع دو اور اس سے ایمانداری سے گفت و شنید کرو, باقی اس کے اوپر منحصر ہے کہ وہ آپ کی بات سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا ہے. تو ہم اسی سلسلے میں اگست میں ملے تھے بھاگوت جی سے جو آر ایس ایس کے سربراہ ہیں. اسی وقت یہ طے ہوا تھا کہ یہ سلسلہ جاری رکھنا چاہیے. تو انہوں نے اپنی طرف سے 4 لوگ اپنے ایسے مقرر کیے تھے آر ایس ایس کے قیادت کے کہ جو ہم سے رابطہ رکھیں گے. اور اس کے بعد ہم نے ملاقات کی تھی تمام مسلم رہنماؤں سے, علماء کرام سے, خاص طور پہ مولانا محمود مدنی صاحب, مولانا ارشد مدنی صاحب, مولانا خالد رشید فرنگی محلی لکھنؤ میں ندوۃ العلماء کے جو قائدین ہیں, مولانا رابع حسنی صاحب سے ملاقات ہم نے کی. اس سلسلے میں کچھ شیعہ علماء سے بات کی, اجمیر شریف کے لوگوں سے جو ہمارے مختلف اہم ان سب سے ہم نے پوچھا کہ بھئی کیا کرنا چاہیے, آپ کی رائے کیا ہے. ہم نے سب سے بات کی اور سب کی رائے لی. سب نے یہ کہا کہ یہ بات چیت ضروری ہے, بات چیت ہونی چاہیے. تو ہم تو نہیں کہتے ہماری کوئی حیثیت ہے, ہم نہیں کہتے کہ ہم مسلمانوں کے نمائندے ہیں یا کسی کے بھی نمائندے ہیں. ہم نے یہ سمجھا کہ جب ایک ماحول بگڑ رہا ہے, ملک کے مفاد میں بھی نہیں ہے اور ہمارے ملت کے مفاد میں بھی نہیں ہے, تو اس ماحول کو کیسے بہتر بنایا جائے. اور بہتری کا راستہ یہ ہے کہ بات چیت, چاہے آپ اختلاف رکھتے ہوں لیکن ایک اچھے ماحول میں بات چیت ہونی چاہیے. تو سب علماء کرام نے اور تمام لوگوں نے ہماری اس رائے سے اتفاق کیا اور ہم نے ایک طرح سے آشیرواد دیا کہ آپ لوگ اس بات کو جاری رکھیے. تو 14 جنوری کو ہم ملے. جب اس سے پہلے 13 فروری کو میرے گھر پہ مولانا ارشد مدنی صاحب, مولانا محمود مدنی صاحب اور دوسرے علماء کرام جماعت اسلامی کے قائدین تشریف لائے تھے. ان سب سے رائے مشورہ کر کے تب ہم نے 14 تاریخ کو آر ایس ایس کے لوگوں سے ملاقات کی اور ان کے سامنے اپنے تکلیفوں کو, پریشانیوں کو رکھا, ان کی بات سنی. یہ ایک طرح کی شروعاتی ملاقات ہے کیونکہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. جو نفرتوں کا ماحول بنا ہے, جس کے پیچھے صدیوں کی غلط فہمیاں ہیں, اس کے لیے ہماری قوم بھی ذمہ دار ہے کہ ہم نے اس ملک میں 1000 برس سے 800 برس سے ہیں, لیکن ہم نے برادران وطن تک پہنچنے کی اور اپنی بات پہنچانے کی کوشش نہیں کی. ہم نے ان تک اپنے دین کی جو بنیادی باتیں ہیں ان تک کو بھی قاعدے سے پہنچانے کی کوشش نہیں کی. نتیجہ یہ ہے کہ غلط فہمیاں بہت زیادہ ہیں. جیسے وہاں ایک تصور یہ ہے کہ ہم انہیں بہت نیچا دیکھتے ہیں, انہیں کافر سمجھتے ہیں, کافر سمجھ کے ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے خلاف کام کریں, انہیں نقصان پہنچائیں, انہیں تکلیف پہنچائیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. ہمارے نہ تو دین میں ہے کسی کو تکلیف پہنچانا, لیکن ایک ماحول بنایا, ہمارے حکمرانوں نے اس طرح کا ماحول بنایا. تو ان تمام چیزوں پہ گفتگو ہوئی اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھے ماحول میں ہوئی. شروعات ہے, بہت ساری غلط کہا کہ ندوہ کے ذمہ داروں سے بھی آپ نے ملاقات کی تھی, خالد رشید فرنگی محلی اور بھی کئی لوگوں سے, لیکن جو تفصیل آئی ہے سامنے اس میں مسلم پرسنل بورڈ کی لیڈرشپ نہیں ہے, ندوہ کے لوگ نہیں ہے, ملی کونسل, مسلم مجلس مشاورت. آپ کے پاس کہاں سے آئی ہے, کیونکہ ہم سے ہی بات لوگ جو کرتے ہیں, جو سوال پوچھتے ہیں تو جواب دے لیتے ہیں. انگریزی والے تو 2 بات
6 बात पूछते हैं, उसमें से 2 लिख देते हैं। आप अगर तो उनके आप तफसील बता दें। नहीं तो आप मुझसे पूछिए, आप मैं बता रहा हूँ आपको, तो आप मेरे से सवाल कर रहे हैं कि आपने नहीं आई, तो आपके पास कहाँ से आई, किसने दी आपको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी, आरएसएस ने दी, तो मिले तो हम थे ना, मिले तो हम थे, तो हम आपको दे रहे हैं जी। तो आप लीजिए। वही जानना हाँ, तो आप लीजिए ना, हम बता रहा हूँ ना कि हम लखनऊ गए थे, लखनऊ जाके हमने मौलाना राबी हसनी साहब से, मौलाना दूसरे वहाँ के उलमा किराम से मुलाकात की, मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद जो है हमने और भी बहुत सारे लोग जो आना चाहते थे, अब यहाँ पे न तो गुंजाइश थी, न सबके लिए आना मुमकिन था, क्योंकि जंग साहब के घर पे ये मुलाकात हुई। और अब आगे जो मुलाकातें होंगी, जो मुलाकात हुई नजीब जंग साहब के घर पे हुई जी, आगे जो मुलाकातें होंगी इंशाल्लाह वो मुख्तलिफ शहरों में हम जाएंगे, वहाँ पे जो वहाँ के अहम लोग हैं उनको बुलाएंगे, उनसे बात करेंगे, क्योंकि इन्होंने कुछ दीनी मसले उठाए थे